السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاری ومسلم. عزیز دوستو، پیارے ساتھیو، اللہ کا احسان و فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے جس میں ہم علم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں وہ علم نصیب کرے جس کی بنیاد عمل پر ہو، جس کی بنیاد صحیح منہج پر ہو، جس کی بنیاد سلف الصالحین کے طریقے پر ہو. آمین یا رب العالمین. کل کی مجلس میں ہم نے حدیث نمبر 2 حدیث جبرائیل کے آخری حصے کو دیکھا، جس میں ہم نے قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے گفتگو کی، خاص طور پر ایسی نشانیاں جو آ کر چلی گئی اور باقی. تو آج ہم انشاءاللہ حدیث نمبر 3 کی طرف آگے بڑھتے ہیں. حدیث نمبر 3 جس کا متن آپ نے ابھی سنا، اس کے راوی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یہ شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. ان 5 ارکان میں اسلام کی بنیاد ہے. یہ بہت ہی اہم حدیث ہے. یہ حدیث کے الفاظ پر ہم غور کرتے ہیں تو بہت ساری اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی چیز جو ہم کو اس حدیث کے تعلق سے سمجھنی ہے کہ اس حدیث میں جو باتیں بتائی گئی، اس سے پہلے والے حدیث میں انہی باتوں کو بتایا گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں کو وہاں دہرایا. لیکن وہاں اور یہاں پر بعض اہم فرق ہے. پہلا فرق دیکھیے، وہاں پر اسلام کیا ہے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان سنائے، لیکن اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 چیزوں پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. بعض روایتوں میں آیا ہے علی 5 دعائم. 5 دعامہ کہتے ہیں پلر کو. 5 پلر پر اسلام کی بنیاد، اسلام کی چھت رکھی گئی ہے. دوسری روایت میں آئی بات. تو پہلی والی روایت اور اس روایت میں فرق یہ ہے کہ پہلی والی روایت میں یہ بنیاد کا ذکر نہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں بتائے گئے. اور ہم نے اس وقت یہ بھی سنا کہ بعض ایسی روایتیں ہیں جس میں جیسے ابن حبان رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کی روایت میں یہ بات آئی کہ ان تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابہ وان تتم الوضوء. ہم نے وہاں دیکھا کہ بعض روایتوں میں اس چیز کی اضافت آئی ہے کہ حج کے ساتھ عمرہ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جنابت سے غسل کرنے کا ذکر ہے، اور وضو مکمل کرنے کا ذکر ہے. اور ہم نے وہاں یہ بھی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دوسری روایتوں میں اسلام میں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کو بھی داخل کیا. اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل کیا. اور اسی طریقے سے بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم کو بھی داخل کیا. جیسے ہم دیکھتے ہیں وفد عبد قیس جو یمن سے آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان جب بتایا تو اس میں کہا ان تعطی الخمس من المغنم، 5واں حصہ مال غنیمت میں دینا چاہیے. اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ذکر کیا. تو ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان میں، اسلام کی تعریف میں مختلف جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف تعریفیں کی، کبھی اضافے کے ساتھ کی، کبھی دوسری چیزوں کو داخل کی. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یقینی طور پر بتا دیا کہ دیکھو بھائی، ہے اس کے 5 ارکان، اسلام کے 5 ارکان ہیں دوسری بھی چیزیں ہیں، دوسری بھی اعمال جو بہت ہی اہم اعمال ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بنیاد تو 5 ارکان ہے، بنیاد تو 5
5 ارکان میں ہے. یہاں پر فیصلہ ہے, یہاں پر بات کو بنیادی طور پر اسے سمجھا دیا گیا ہے کہ دیکھو مزید کی کوئی گنجائش 6 ہو نہیں سکتے, 7 ہو نہیں سکتے, 8 ہو نہیں سکتے, ہیں تو صرف 5 ہیں تو صرف 5 ارکان ہیں. یہ بات تاکید کے ساتھ ہمیں کہاں معلوم ہوئی؟ اسی حدیث سے معلوم ہوئی. ورنہ اس سے پہلے والے حدیث میں ہم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ارکان بتائے اور مختلف جگہ مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان گنوائے, لیکن اس حدیث سے ہم کو بات معلوم ہوئی کہ بنیاد 5 پر ہے, بنیاد 5 پر ہے. اسلام کی چھت یہ 5 ارکان میں کھڑی ہوئی ہے. ارکان پلرز کو کہتے ہیں, اسی لیے دوسرے حدیث میں دعامہ کا لفظ استعمال ہوا, اس کی جمع ہے دعائم. اسلام کی بنیاد 5 پلرز میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو پہلا فرق اس حدیث اور اس حدیث میں یہ ہے. اسی لیے امام نووی نے ہو سکتا تھا وہ یہ سوچ سکتے تھے کہ دوسری حدیث میں تو اس کا ذکر آ گیا ہے, اب تیسری حدیث میں اسی بات کو کیوں دہرا ہے؟ دوسری حدیث میں وہ اسلام کے 5 ارکان کا ذکر آ گیا ہے, اب تیسری حدیث میں اسے دوبارہ کیوں دہرائے ہیں تو مقصد کے ساتھ دہرائے ہیں, واپس لائے ہیں تو مقصد کے ساتھ. پہلا مقصد کیا ہے؟ اس میں بنیاد کا ذکر ہے. یہاں پر بات حتمی طور پر معلوم ہو گئی کہ 5 ہی ارکان ہیں, 5 ہی ارکان ہیں دوسرے بھی اعمال ہو سکتا اہم ہو لیکن ارکان نہیں ہے. اہل علم نے 2 ایسے اعمال کے تعلق سے بہت زور دیا. بعض لوگوں نے اسے ارکان میں شامل کیا, بعض لوگوں نے کہا کہ 6واں رکن ہے, بعض لوگوں نے کہا کہ 7واں رکن ہے. کس کے تعلق سے؟ جہاد کے تعلق سے. اور اچھائی کا حکم دینا, برائی کو روکنا, اسے بھی بعض لوگوں نے 6 ارکان میں داخل کیا ہے نا. بہت سارے اقوال ملتے ہیں اور اہل علم نے لمبی بحثیں بھی کی اس کے اندر, لیکن وہ 6واں رکن تو ہے لیکن اسلام کی بنیاد ہو نہیں سکتا. 6واں رکن اگر مان بھی لیں تو اسلام کی بنیاد ہو نہیں سکتا. یہ کیوں بنیاد ہے؟ کیوں جہاد کو آپ رکن میں داخل نہیں کر سکتے؟ کیونکہ جہاد ایک ایسا عمل ہے فرض کفایہ ہے. جہاد ایک ایسا عمل ہے جو فرض کفایہ ہے, بعض لوگوں پر واجب ہے, لیکن یہ ارکان آپ دیکھیے ایسا نہیں ہے, بعض افراد پر منحصر ہے. اور اس کے بعد دوسرا جہاد کا معاملہ یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو گئے, مہدی علیہ السلام آ گئے, جہاں پر اسلام کی نشر و اشاعت ہو جائے گی, اسلام کا بول بالا ہو جائے گا, تو اس کے بعد جہاد کی گنجائش نہیں رہتی. خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد امن ہی امن ہوگا. اس کے بعد کوئی لڑائی کا ذکر نہیں, اس کے بعد ان کے آنے کے بعد جہاد کا ذکر نہیں ہے. تو جہاد ایک ایسا عمل ہے جو کبھی کبھار اٹھا لیا جائے گا, ضروری نہیں کہ ہمیشہ رہے, لیکن یہ 5 ارکان ایسے نہیں ہے. تو اسی لیے یہ جو 6واں رکن جنہوں نے کہا ان کی بات کی تردید اس سے ہو سکتی ہے کہ یہ رکن کبھی ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا, سب پر ایک ہی ساتھ یہ لاگو نہیں ہو سکتا. تو اس حدیث سے پہلی بات ہم کو یقینی طور پر معلوم ہوگی کہ بنیاد 5 چیزوں پر ہے, 6واں نہیں ہے. اب دوسرا فرق دیکھیے اس حدیث کے اندر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ. متن دیکھیے اگر آپ کے پاس ہے تو عربی متن دیکھیے, عربی میں کیا ہے؟ وان محمد رسول اللہ, ان محمدن عبدہ محمد رسول اللہ. بعض روایتوں میں ہے ان محمدن عبدہ ورسول, بعض روایتوں میں ہے ان محمدن عبدہ ورسول. شہادت دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے رسول ہیں. یہ پہلا رکن. اس کے بعد اقام الصلاۃ, اس کے بعد ایتاء الزکاۃ, اس کے بعد حج البیت, اس کے بعد صوم رمضان. تو اس حدیث اور اس حدیث میں فرق کیا ہے؟ حج کو پہلا لا لیا گیا ہے, بعد میں رمضان کے روزوں کا ذکر ہے. اور دوسرا فرق, وہاں پر جب حج کہا گیا ان تحج ان استطعت الیہ سبیلا, اگر حج کریں آپ, اگر آپ سے حج کرنا ممکن ہو, استطاعت رکھتے ہو تو حج فرض ہے. یہاں پر استطاعت کا ذکر نہیں. تو کتنے فرق ہو گئے؟ 3 فرق. پہلا فرق بنیاد کا ذکر ہے, دوسرا فرق حج کو آگے کیا گیا اور روزوں کو پیچھے کیا گیا, اور تیسرا فرق حج کے ساتھ وہ کانسٹرائن نہیں ہے, حج کے ساتھ وہ قید کا ذکر نہیں ہے. سمجھے نہیں سمجھا؟ تو یہ 3 بنیادی فرق ہیں اس حدیث اور اس حدیث میں, اسی لیے امام نووی نے اس حدیث کو یہاں پر لایا ہے. اچھا, کیوں حج کو آگے کیا گیا, روزے کو پیچھے کیا گیا؟ کیوں حج کو آگے کیا گیا, روزوں کو پیچھے کیوں کیا گیا؟ کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ کئی ایک باتیں غور کرنے سے معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اصل میں روزے سے زیادہ حج کو زور دیا ہے، روزے سے زیادہ حج کو زور دیا ہے. اور حج کے تعلق سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر کوئی آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ آدمی کافر ہے. لفظ کافر کا ذکر عمر بن خطاب سے منقول رضی اللہ عنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی آدمی استطاعت رکھتے ہوئے حج نہیں کرتا، چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی مرے، مجھ سے اسے کوئی تعلق نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے الفاظ استعمال کیے. یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے لیے استعمال نہیں کیا. یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے لیے استعمال نہیں کیا. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو آگے کیا اور روزوں کو پیچھے کیا. اچھا، حج سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ زکات کا ذکر ہے. حج سے پہلے زکات کا ذکر ہے. چونکہ زکات کا تعلق پیسوں سے ہے، حج کا تعلق بھی پیسوں سے ہے، تو دونوں کو ایک جگہ جوڑ دیا گیا. زکات کا تعلق پیسوں سے ہے، حج کا تعلق پیسوں سے ہے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک ہی جگہ جوڑ دیا کیونکہ دونوں پیسوں سے متعلق. یہ 5 ارکان میں آپ غور کریں گے تو اس میں 2 ایسی عبادتیں ہیں جن کا تعلق پیسوں سے ہے اور ایسی عبادتیں ہیں جن کا تعلق پیسوں سے نہیں. پہلا رکن دیکھ لیجئے، اس کا تعلق نہ پیسوں سے ہے نہ کس سے ہے. پہلا جو رکن ہے شہادت، اس کا تعلق نہ پیسوں سے ہے نہ جسمانی محنت سے ہے، صرف زبان حرکت دینا ہے. دوسرا نماز لیجیے، اس میں جسمانی طاقت ہونی ضروری ہے، جسمانی طاقت، پیسوں کی نہیں، جسمانی طاقت ہونی ضروری ہے. اس کے بعد زکات ہے، پیسوں کی طاقت ہونی چاہیے. اور حج پیسوں کا استطاعت ہونا چاہیے. اور اس کے بعد روزہ، اس کے لیے جسمانی طاقت ہونی چاہیے. تو اس میں 2 ایسی عبادتیں ہیں جن کا تعلق جسمانی طاقت سے ہے، 2 ایسی عبادتیں جس کا تعلق پیسوں سے ہے. لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں جسمانی طاقت کی بھی ضرورت ہے اور پیسوں کی استطاعت بھی ضرورت ہے. تو حج نے تمام دوسرے ارکان کی سے جوڑ لیا ہے. تو اس حدیث میں ہم غور کرتے ہیں تو بات معلوم ہوتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کا ذکر کیا تو ضروری سمجھا کہ حج کو بھی ساتھ جمع کر دیں اور روزوں کو پیچھے دھکیل دیا گیا. اور آپ نے سنا کہ حج کے تعلق سے کڑے الفاظ آئے ہیں، اسی لیے حج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا، واللہ اعلم. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قید کا ذکر کیا، ان استطعت الیہ سبیلا. اور اس حدیث میں کوئی قید کا ذکر نہیں. قید، ان استطعت الیہ سبیلا، اگر استطاعت رکھتے ہو تب حج ہے، اگر استطاعت نہیں ہے تو حج نہیں ہے. لیکن اس حدیث میں دیکھیے آپ، اس کا ذکر نہیں ہے نا؟ ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس سے کئی باتیں معلوم ہوتی. پہلی بات یہ کہ لوگوں کے درمیان یہ چیز مشہور و معروف ہو گئی. یہ آدمی ہے نا اپنے عقل سے سمجھ سکتا ہے کہ حج ہے تو پھر سفر خرچ ہونی چاہیے، پیسوں کی استطاعت ہونی چاہیے. اگر پیسوں کی استطاعت نہیں ہے تو آدمی کیسے حج کر سکتا ہے؟ ایک بات لوگوں کے درمیان مشہور و معروف ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر نہیں کیا. اچھا، دوسرا سبب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ جو پیسوں کی استطاعت نہیں رکھتے وہ حج بدل تو کر سکتے ہیں نا. ایک آدمی پیسے دے کر کسی کو حج میں بھیج سکتا ہے، پیسے دے کر کسی کو نماز پڑھا سکتے ہیں، کسی کے لیے روزے رکھوا سکتے ہیں نہیں، لیکن حج تو کروا سکتے ہیں جسے حج بدل کہا جاتا ہے. پیسے دیجیے آپ کسی موتا کی طرف سے یا پھر کسی بیمار آدمی کی طرف سے، وہ آدمی جائے گا حج کر آئے گا. اب وہ آدمی اگرچہ کہ غریب ہو، حج کر سکتا ہے. تو یہ جو تیسری حدیث میں یہاں پر حج نفل، حج بدل اور حج فرض سب کا ذکر داخل ہے. اگر یہاں پر قید بتا دیا جاتا تو حج بدل وغیرہ دوسرے قسم کا حج نکل جاتا تھا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید نہیں بتایا. جبکہ پہلے حدیث میں جب قید بتا گیا، یہاں پر کیا ہے؟ پہلا حج آدمی اس کے طرف سے، پہلا حج جو کرتا ہے اس کے لیے قید ہے. حج آدمی اپنے طور سے کرتا ہے تو اس کے لیے قید ہے. جب آدمی کسی اور کی طرف سے کرتا ہے تو قید نہیں. یا پھر حج نفل کرتا ہے، قید نہیں. کسی کے پاس پیسے کوئی آپ کو انویسٹ کیا، کہا کہ بھائی آپ جا کے آپ حج کریں. تو یہ پوری باتیں آپ کو تیسری حدیث سے معلوم ہوتی ہیں، پہلے حدیث سے معلوم نہیں ہوتی. پہلے حدیث میں صرف آپ کے تعلق سے ذکر ہے کہ بھائی آپ کے اندر وہ ذاتی طاقت ہے کہ پیسے ہیں تو حج کریں. دوسرے حدیث میں آپ کو تصور ملتا ہے، ایک خیال ملتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مدد کرے، پیسے دے دیں، بھائی چلے گا اپنے ایک صالح نظر آتے ہیں، یہ لیجیے آپ اس میں پیسے میں حج کریں، تو آپ حج کے لیے گئے. آپ تو اس طرح نہیں رکھتے لیکن آپ کو مدد ہو گئی ہے نا. تو دوسرے حدیث میں باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں.
اچھا، تیسری بات، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر استطاعت کا قید لگایا، یہاں پر استطاعت کی قید نہیں لگائی؟ دیکھیے، اگر آپ کہیں پر بھی کتاب و سنت میں کہیں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عمل کا ذکر ہوا، دوبارہ اسی عمل کا ذکر ہوا، لیکن اس کے ساتھ ایک قید بتا دیا گیا، ایک حدیث میں قید نہیں ہے۔ اگر کسی حدیث میں قید نہیں ہے اس حدیث کو مطلق کہتے ہیں۔ اگر کوئی حدیث جس میں کوئی قید کا ذکر ہو اسے کہتے ہیں مقید۔ تو حج کا مسئلہ دوسری حدیث میں مقید ہے، تیسری حدیث میں حج مطلق ہے، صحیح ہے بات؟ مقید کہتے ہیں کوئی مسئلہ جس کے ساتھ کوئی قید ہو، کوئی کانسٹرائن ہو، کوئی رول سیٹ کر دیا گیا ہو۔ اگر کسی بھی عبادت میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، تو اسے کہیں گے مطلق، اسے کہیں گے مطلق۔ جیسے دیکھیے نماز جنازہ، صلاۃ الجنازہ مقید ہے مطلق ہے؟ مقید ہے نا، کوئی مرے گا تو جنازہ نماز پڑھے گا، کوئی نہیں مرا تو نماز نہیں پڑھے گا، ہے نا، تو یہ مقید ہے۔ جیسے ہو گیا اب صلاۃ الاسباق، جیسے آپ تحیۃ المسجد ہے، مقید ہے کہ مطلق ہے؟ مقید ہے، مسجد میں جائیں بغیر نماز کے بیٹھنا چاہیں تو آپ نماز پڑھ کر بیٹھیں گے۔ تو ایسی بہت ساری عبادتیں ہمارے پاس ہیں جو مطلق ہیں اور مقید ہیں۔ تو دوسری حدیث میں حج مقید ہے، تیسری حدیث میں حج مطلق ہے، مقید مطلق۔ اچھا، ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے ما اسفل من الکعبین ففی النار، ٹخنوں کے نیچے جو بھی ہے وہ جہنم میں ہوگا، ٹخنوں کے نیچے جو بھی ہے وہ جہنم میں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس تو یہ بخاری کی بات، اس میں ٹخنوں کے نیچے جو بھی ہے اس کا ذکر ہے۔ ایک دوسری روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من جر ثوبہ خیلا، جو آدمی اپنے کپڑوں کو ٹخنے کے نیچے کرتے ہوئے اسے گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے، یعنی کپڑے اتنے بڑے کہ زمین میں رگڑے جا رہے ہیں اور اسے کھینچ کر چلتا ہے، تو اس کے لیے سزا کیا ہے؟ لا یکلمہ اللہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم، اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ تو یہاں پر کپڑے جو نیچے ہیں ان کے لیے سزا کیا ہے؟ جہنم میں ہوں گے۔ ایک حدیث میں بات کپڑے ٹخنے کے نیچے ہونے کی ہوئی، کپڑے ٹخنے کے نیچے ہیں تو ایک حدیث میں ذکر آیا کہ جہنم میں ہوگا وہ انسان۔ ایک دوسرے حدیث میں کیا آیا ہے؟ آدمی تکبر سے کھینچے تو اس کے لیے سزا ہے۔ تو یہاں پر پہلے حدیث میں تکبر کا ذکر نہیں، دوسرے حدیث میں تکبر کا ذکر ہے۔ ایک مطلق ہے، ایک مقید ہے، ایک مطلق ہے، ایک مقید ہے۔ مطلق یعنی کیا؟ نیچے ہو خلاص جہنم۔ ایک دوسری اس روایت میں کیا ہے؟ نیچے ہو لیکن تکبری کے ساتھ کھینچے آدمی، تکبری ادھر کیا ہے؟ ایک کانسٹرائن ہے اس حدیث ہے کہ نہیں؟ اس حدیث میں تکبری کا ذکر نہیں ہے۔ تو ایسی بہت ساری روایتیں آپ دیکھیں گے، بہت ساری عبادتیں آپ دیکھیں گے، ایک جگہ کانسٹرائن کا ذکر ہوگا، ایک جگہ کانسٹرائن کا ذکر نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں کس پر عمل کریں؟ ایک کانسٹرائن کے ساتھ عمل کریں، اس قید کے ساتھ عمل کریں، یا پھر بغیر قید کے عمل کریں؟ سمجھا نہیں والا، کسے قبول کریں آپ؟ اب یہ مسئلہ لے لیجیے۔ اب حج دوسری حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حج مقید ہے، یعنی استطاعت ہو حج ہے۔ تیسری حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی قید ہی نہیں ہے۔ اب حج کے لیے قید ہے یا نہیں ہے؟ کیا مان کر چلیں گے آپ؟ دوسری حدیث سے آپ کو معلوم ہوا کہ حج مقید ہے، بات سمجھ میں آئی ہے مسئلہ۔ اب تیسری حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ حج کیا ہے؟ مطلق ہے، حج کرنا ہے بس۔ اب ہم اور آپ کیا سمجھیں گے کہ حج مقید ہے کہ مطلق ہے؟ ہاں، ایسا اگر اس مسئلے میں نہیں، جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے پوری شریعت میں اگر کہیں پر بھی ایسا نظر آئے تو مقید کے ساتھ ماننا ہے، مقید کے ساتھ ماننا ہے۔ مقید چونکہ ایکسٹرا نالج ہے اسے ہم کو کنسیڈر کرنا ہے۔ مقید کیونکہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے، اور ایکسٹرا انفارمیشن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں تو بیکار نہیں، اسے کنسیڈر کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر ہم کو تاریخ معلوم ہے، کیا مطلب تاریخ؟ کہ یہ فلاں زمانے کا تھا اور آخری زمانے میں حکم ہو گیا تو الگ بات ہے، آخری جو حکم ہے اس پر عمل کریں گے۔ اگر ایسا معاملہ ہو، ایک طرف مقید ایک طرف مطلق ہے، تو ہم کو معلوم ہو گیا کہ آخری زمانے میں کیا حکم تھا، اس
اس پر عمل کریں گے. اب یہاں پر مطلق مقید نہیں دیکھیں گے, لیکن آخری زمانہ معلوم نہیں, تاریخ معلوم نہیں کہ کون سی حدیث پہلے ہے کون سی حدیث بعد میں. اب جیسے یہ حدیث ہمارے پاس, کون سی حدیث آگے کون سی حدیث پیچھے ہم کو نہیں معلوم, تاریخ نہیں جانتے. تو ایسی صورت میں مقید کو مان کر چلیں گے, مقید کو مان کر چلیں گے. قید قابل قبول ہے تو مقید حدیث پر عمل ہوگا, مقید حدیث پر عمل ہوگا. تو یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پہلے قید بتا دیا ہے, لوگ جانتے ہیں, تو دوسری حدیث, اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قید نہیں بتایا, یا پھر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, بعد میں دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قید بتایا, ایسے ممکن ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو آگے کیا, روزوں کو بات کیا, اور اس کے بعد حج کے ساتھ وہاں قید کا ذکر ہوا, یہاں پر قید کا ذکر نہیں ہوا. یہ تین فرق ہیں دوسری حدیث اور تیسری حدیث میں. دوسری حدیث اور تیسری حدیث میں یہ تین بنیادی فرق ہیں, اور تینوں بہت ہی اہم ہیں, تینوں بہت ہی اہم ہیں. پہلی اہمیت اس کی اس وجہ سے کہ بنیادی 5 ارکان ہیں, اس کا ذکر آ گیا. اور دوسری اہمیت اس وجہ سے کہ حج پر زور ہے, حج پر زور ہے, کہ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید کا بھی ذکر نہیں کیا تاکہ سننے والے کو اس کی اہمیت معلوم ہو جائے, اور قید جب پریکٹیکلی کرے گا تو معلوم ہو جائے گا اس. اور تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا کہ دیکھو حج زکات کے قریب کر دیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ دونوں پیسوں سے جڑے ہوئے ہیں. جب دونوں پیسوں سے جڑے ہوئے ہیں تو خود بخود آپ سمجھ جائیں گے قید کی بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ اہم اس کے اندر اہمیت ہے, اسی لیے امام نووی نے اس تیسری حدیث کا ذکر کیا. اچھا, اب چلیے ہم تھوڑی باتیں اس ارکان کی اہمیت میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی چیز لفظ اسلام, لفظ اسلام, بنی الاسلام علی خمس, یہاں پر اس لفظ اسلام استعمال ہوا. جب بھی ہم لفظ استعمال کہیں گے تو ساتھ کون سا معنی آئے گا؟ ایمان داخل ہے. اسلام آپ کہیں گے تو ایمان خود بخود اس میں داخل ہے, الگ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا, اب لفظ اسلام کا کیا معنی ہے؟ ہم نے ایمان کا معنی دیکھا دوسرے حدیث میں, اب یہاں پر اسلام کا معنی دیکھتے ہیں. اسلم یسلم اسلام, یہ بنیادی طور پر سلم اسلم سے نکلا ہے. سلم اسلم باب افعال میں گیا تو افعل ہوا, اسلم ہوا, اسلم یسلم اسلام. ٹھیک ہے, تو اسلم یسلم کا معنی یہ ہے لغوی معنی, لغوی معنی سے کہیں ہے. ایک معنی لغوی معنی اس کا یہ آتا ہے کہ امن میں آنا, کیونکہ سلم کہتے ہیں امن کو, سلم کہتے ہیں امن کو, امن میں آنا. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں اس معنی میں استعمال کیا, ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ, وہاں پر سلم سے مراد کیا ہے؟ فی الاسلام کافہ, اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. کہ یہ کریں گے ہم وہ کریں گے, نہیں, مکمل طور پر مسلمان ہے تو مکمل طور پر مسلمان ہو. اسی لیے ہمارے مسلمانوں کے پاس پریکٹیکل مسلم نان پریکٹیکل مسلم نہیں ہے, اصطلاح غلط ہے, استعمال نہیں کرنی چاہیے. یہ عیسائیوں کے پاس ہے کہ بھئی وہ پریکٹیکل کرسچن کہتے ہیں, نان پریکٹیکل کرسچن کہتے ہیں. ہمارے پاس سب مسلمان پریکٹیکل ہے, سب پریکٹیکل ہے. ہمارے پاس فرق کیسا ہے, سٹیجز میں تفریق کیسی ہے, سٹیجز میں کیسی تفریق ہے کہ نہیں, سٹیجز میں اللہ نے قرآن میں کہا ثم اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. میرے بندوں میں 3 قسم ہیں. ایک ظالم لنفسه, گنہگار ہیں, فرض کر لیتے ہیں لیکن گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں, گنہگار ہیں, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ معاف کرے. ومنهم مقتصد, مقتصد وہ ہے گناہ تو نہیں کرتے لیکن فرض پر اکتفا کرتے ہیں, نوافل میں زیادہ زور نہیں دیتے, انہیں کہتے ہیں مقتصد. اکنامیکل لوگ, حرام تو نہیں کرتے لیکن فرض پر اکتفا کر لیتے ہیں, نوافل میں زیادہ صدقات, خیرات, عبادات اور علم میں آگے بڑھنا, اس میں ہمارا کام نہیں ہوتا. یہ مقتصد والوں کا کام نہیں ہوتا, وہ تو صرف حرام سے بچتے ہیں اور بیسک مینڈیٹری چیزیں کر لیتے ہیں. ومنهم سابق بالخیرات, اور ان میں بعض ایسے ہیں جو خیر کے کاموں میں آگے ہوتے ہیں, حرام سے بچتے ہیں, نیکیاں کرتے ہیں, فرض ادا کرتے ہیں, سنن ادا کرتے ہیں, نوافل ادا کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا سابق بالخیرات. تو یہ 3 تقسیم ہے ہماری, بس مسلمانوں میں تقسیم 3 ہے. ایک سابق بالخیرات جو بہت ہی اچھے لوگ ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. نمبر 2 مقتصد, اکنامیکل لوگ, فرض کرتے ہیں حرام سے بچ جاتے ہیں. نمبر 3 فرض تو کرتے ہیں لیکن کبھی کبھار گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. اب ہمارے یہاں پریکٹیکل نان پریکٹیکل یہ تقسیم ہے ہی نہیں, ہم کوئی تقسیم استعمال نہیں کرنی چاہیے. ہمارے پاس یہی تقسیم ہے جسے ہم نے قرآن نے سکھایا ہے. لیکن یہ 3 تقسیم ایسی ہیں جو ہم استعمال نہیں کر سکتے, سمجھ آ سکتے لیکن استعمال میں
کسی کو دیکھ کر آپ گنہگار کی کیٹیگری میں ہیں نہیں کہہ سکتے نا, اور پھر نہ نکلنا یہ بھی نہیں کہہ سکتے, استعمال میں نہیں لا سکتے, لیکن لوگوں کو سمجھ سکتے ہیں. بس کیوں ہم استعمال میں نہیں لا سکتے؟ وہ اس وجہ سے کہ ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی صرف فرض ادا کرے لیکن دل میں اتنا ایمان ہو کہ اللہ اکبر, اللہ کے قریب. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اسے غلطیاں کبھی کبھار سرزد ہو جائیں لیکن واقعی دل میں ایمان ہے. تو مختلف قسم کے لوگ مل سکتے ہیں, اور ایمان کا تعلق دل سے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے نہیں کہہ سکتے. اچھا, تو بات ہماری یہاں سے نکلی اسلام کا معنی کیا ہے؟ امن میں آنا. اور قرآن میں ایک جگہ امن کا لفظ استعمال, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. تو ایک معنی امن میں آنا, پیس میں لے کر آنا. جو آدمی اسلام میں نہیں آتا ہے وہ پیس میں نہیں ہے, معنی یہی ہے. اسلام کا معنی پیس میں آنا ہے, امن میں آنا ہے. تو جو آدمی اسلام نہیں لایا تو وہ کہاں ہے؟ امن میں نہیں ہے. کیوں امن میں نہیں ہے؟ وہ عبادت کے اعتبار سے امن میں نہیں ہے, پتہ نہیں کسی کی عبادت کرتا ہے, اور اس کے بعد کسے فالو کر رہا ہے, کیا کوڈ آف لائف ہے, کس کی تباہ کرتا ہے, کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے, کیا رولز ہیں, کیا کانسٹرینٹس ہیں, پتہ نہیں اسے. اس اعتبار سے امن میں نہیں ہوتا ہے. کبھی کچھ کرے گا اپنے لیے نقصان ہو جائے گا, حرام کر بیٹھے گا جسمانی نقصان ہو جائے گا, تو اسے کسی بھی اعتبار سے نقصان آ سکتا ہے. اسلام میں آتا ہے تو امن میں آ جاتا ہے. تو ایک معنی امن میں آنا ہے, اور ایک معنی اسلام کا اسلم یسلم کا معنی جیسے آپ نے کل آیت میں سنا, ومن اسلم وجهه لله وهو محسن, جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دیا 100 کے ساتھ, یعنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک چیز میں کنسنٹریشن کرنا. اسی کو کہتے ہیں 100 کے ساتھ مکمل طور پر ایک ہی طرف فوکس کرنا. ایک معنی آتا ہے اس کا, مکمل طور پر ایک ہی چیز پر فوکس کرنا, ایک معنی آتا ہے اسلم. تیسرا معنی اس کا یہ آتا ہے الاستسلام. الاستسلام کا معنی اپنے آپ کو کمپلیٹ آپ نے سرنڈر کر دیا, اپنی دولت کو آپ نے سرنڈر کر دیا, اپنے ذہن کو آپ نے سرنڈر کر دیا, اپنے جسم کو آپ نے سرنڈر کر دیا, تن من دھن سب کو آپ نے اللہ کے لیے سرنڈر کر دیا. ایک معنی آتا ہے اس کا الاستسلام کا معنی مکمل طور پر. آپ کا مال نہیں ہے, آپ کا جسم نہیں ہے, آپ کا ذہن نہیں ہے. جب آپ مسلمان ہو گئے یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ اب اس میں کمپلیٹ کنٹرول رکھے گا. آپ کو جس سے دیکھنے کا حکم ہے اسی کو آپ دیکھیں گے. اب جن چیزوں سے آپ کو روک دیا گیا ہے ان چیزوں کو آپ نہیں دیکھیں گے. آپ کی دولت میں اللہ کا کنٹرول چلے گا. آپ کی دولت میں کہا گیا ہے کہ بھائی دیکھو یہ ہم نے آپ کو دیا ہے, اس میں سے اتنا حصہ آپ کو اللہ کے راہ میں نکالنا, اتنا حصہ اللہ کے راہ میں یہ تم استعمال کر لے سکتے ہو. دولت میں کنٹرول اللہ کا. آپ کے جسم میں کنٹرول, آپ اپنی مرضی سے لوگوں کو آپ آنکھیں نکال کے ڈونیٹ نہیں کر سکتے. یہ جسم آپ کا نہیں ہے, یہ جسم اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. قیامت کے دن اس تعلق سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہاں ضائع کیا اس نے. تو تیسرا معنی اسلام کا الاستسلام, مکمل طور پر سرنڈر ہو جانا. مکمل طور پر سرنڈر ہو جانا, تن من دھن سب کچھ اللہ کے حوالے. تو یہ 3 معنی آتے ہیں لغوی معنی. ہم نے ایمان کے بھی 3-4 معنی لغوی معنی دیکھے. ایمان کا لام کے ساتھ استعمال, ایمان کا بی کے ساتھ استعمال, ایمان کا بغیر با اور لام کے ساتھ استعمال ہم نے دیکھا. اسی طریقے سے اسلام کا لغوی یہ 3 معنی اس کے اندر آتے ہیں. اور شرعی معنی اصطلاحی معنی وہ تو 5 ارکان کے. اصطلاحی معنی شرعی معنی کیا ہے؟ یہ 5 ارکان پر عمل کرنا ہے. تو یہ عزیز دوستو اسلام کا معنی ہے, اسلام کا معنی ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے شہادتین کا ذکر ہے. اللہ ہی کی عبادت کریں اور محمد رسول اللہ کو رسول مانیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. لا کا معنی نہیں, لا کا معنی نہیں. الہ, الہ عربی زبان میں اصلاح کو کہتے ہیں لا الناہیہ للجنس. لا الناہیہ للجنس کیا مطلب؟ اگر یہ لا استعمال کیا جائے تو اس کے بعد جو بھی چیز کا ذکر ہوگا, اب یہ لا کے اندر جو ڈینے کیا گیا ہے اس چیز کی پوری کیٹیگری کو ڈینے کرنا ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں لا ولد فی البیت, لا کہتے ہیں نہیں, ولد کہتے ہیں بچے کو. لا ولد فی البیت, گھر میں بچہ نہیں ہے, گھر میں بچہ نہیں ہے. تو یہاں پر بچی ہو سکتی ہے, گھر میں بچی ہو سکتی ہے, بوڑھی ہو سکتی ہے, ادھیڑ عمر کی عورت ہو سکتی ہے, نوجوان عمر کی عورت ہو سکتی ہے, نوجوان عمر کا مرد ہو سکتا ہے, بوڑھا ہو سکتا ہے.
صرف یہاں پر بچے کا انکار ہے. یہ ہے نارمل لا, اسے کہے جائے لا نافیہ, نارمل لا. اگر اسی لا کو میں ناہیہ بناؤں گا, جنس بناؤں گا, ایک اسپیشل لا جو عربی زبان میں ہے وہ بناؤں گا, تو یہاں پر یہ ہو جائے گا لا ولد فی البیت, لا ولد فی البیت, گھر میں ولد کی کیٹیگری کی کوئی نہیں ہے. ولد کی کیٹیگری میں مرد عورت سب داخل ہیں, جس کی عمر کم ہے ان میں سے کوئی نہیں ہے گھر میں, ان میں سے کوئی نہیں ہے. وہ کیٹیگری لفظ ولد کے اندر جو بھی کیٹیگری جنس داخل ہے سب کا انکار ہے. اب ہمارے کلمے میں ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ ہے نا, الہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے. اگر لا الہ الا اللہ کوئی کہے تو مسلمان ہو نہیں سکتا, کیونکہ آدمی جب لا الہ الا اللہ کہے گا تو کوئی یہ خدا نہیں ہے مانا. لیکن جب ہم لا الہ کہتے ہیں خدا کی کیٹیگری کا کوئی ہے ہی نہیں ہے, پورے کیٹیگری کا انکار ہے کہ نہیں. اسلام میں پاور پورے کیٹیگری کا انکار, یعنی الہ کی کیٹیگری جتنے بھی ہیں سب کوئی نہیں ہے سوا اللہ کی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اچھا مانا کیا ہوا؟ الہ کے کیٹیگری کا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. بات صحیح ہے؟ غلط ہے بات. کیوں؟ بہت سارے خدا نظر آتے ہیں, مٹی کے خدا, جانور, کیا کیا نہیں بنائے ان لوگوں نے, تو خدا ہے. تو اسی لیے ترجمہ جب ہم کریں گے, چونکہ عربی میں تو معنی آدھا ہو گیا, لیکن ترجمہ میں ہم کو کہنا کیا چاہیے؟ نہیں کوئی معبود برحق, there is no God worthy of worship, there is no God except Allah. غلط, there is no God worthy of worship except Allah. اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. کیوں معبود برحق؟ حق کا لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ معبودان باطل تو بہت ہیں, معبودان باطل تو بہت ہیں. ایسا معبود ہے نا لیکن باطل ہیں, حق نہیں. لیکن ایک ہی ایک ہے حق کے ساتھ, وہ ہے اللہ. تو نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودات ہیں سب باطل ہیں, سب دھوکہ ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, مکر ہے. اللہ ایک اکیلا ہے حق. لا الہ الا اللہ. جب آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو صرف لفظ ادا کرنے سے آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا, تب تک کہ اس کے معنی سمجھ کر دل میں بات اتر نہیں جاتی. ورنہ لا الہ الا اللہ تو لوگ گاتے بھی, بعض غیر مسلمان گاتے بھی ہیں, لیکن یاد رکھ لیجئے جب تک یہ معنی سمجھ کر یہ دل میں اس کی اتارا نہیں تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, واقعی دل سے اسے مانے. تو اسی لیے اہل علم نے اس کی کنڈیشنز لگائیں, کہا کہ سچے دل سے کہا جائے, یہ کہنے کے بعد اس کے اندر وہ پیروی ہو, اسے قبول کرے, اس کے مطابق عمل کرے, اور یہ کہنے کے بعد اس کی مخالفت نہ کرے, اس کے اگینسٹ نہ جائیں. لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کے اگینسٹ جائے آدمی تو ہو گیا لا الہ الا اللہ, ختم ہو گیا. تو اہل علم نے اس کے لیے کنڈیشنز بیان کیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا موقع نہیں, مختصر اتنا جان لیجیے, لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہم کو معنی سمجھنا ہے اور اس کے مطابق اسے اپنانا ہے. محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. اچھا پہلے کلمے میں ہم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ, محمد لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. یہ تو بات سمجھ میں, یہاں پر آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں نہیں ہے کوئی, ہے تو ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر کہاں ڈکلیریشن ہے؟ محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. میں مانتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. کیا مانا؟ مانا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں یہ کہنے کے بعد انہیں میں ہیرو مانتا ہوں, انہیں میں لیڈر مانتا ہوں, انہیں میں رول ماڈل مانتا ہوں, ان کی پیروی کروں گا, میں ان کے پیچھے چلوں گا, میں رہوں گا تو ان جیسا, میرا بیٹھنا ان جیسا, میرا اٹھنا ان جیسا, میرا کھانا پینا ان جیسا. یہ معنی ہے اس کا. محمد میسنجر آف اللہ, یہ تو آپ جملہ ادا کر رہے ہیں, یہاں پر کوئی ڈکلیریشن نہیں ہے, کوئی وٹنس نہیں ہے. شہادت کا معنی وٹنس, آپ وٹنس دیتے ہیں. جب آپ محمد رسول اللہ کہتے ہیں کوئی وٹنس نہیں, جب ہم اس کے اشہدو کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ معنی پیدا ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ ہیں, کہ میں انہی کی اتباع کرنے والا ہوں, انہی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلوں گا. وہ جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے, ان کی طرف سے جو بھی آئے گا حق ہے, ان کا انکار کرنا کفر ہے, ان کی عزت کرنا ایمان کا حصہ ہے, ان کے لیے دعائیں کرنا ایمان کا حصہ ہے, ان کے لیے درود بھیجنا ایمان کا حصہ ہے. تو یہ بہت سارے معنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر آتے ہیں.
تو یہ پہلا رکن ہو گیا. نمبر 2 اقام الصلاۃ, نماز قائم کرنا. حدیث کے الفاظ دیکھیے, اقام الصلاۃ. بعض روایتوں میں قرآن میں اقامت الصلاۃ, تا کا اضافہ ہے. یہاں پر دیکھیے تا ہے نہیں ہے, تا ہے نہیں ہے. ہم قرآن میں دیکھتے ہیں, بعض دوسری روایتوں میں دیکھتے ہیں اقامت الصلاۃ. اقام یقیم اقامتن, اقامتن اس کا مصدر ہے. یہ جو مصدر ہے کبھی تا مربوطہ کے ساتھ آتا ہے, کبھی تا مربوطہ کے ساتھ نہیں آتا. جب تا مربوطہ کے ساتھ آتا ہے تو ایک معنی دیتا ہے, تا مربوطہ کے بغیر آتا ہے تو ایک معنی دیتا ہے. اب یہاں پر تا مربوطہ نہیں, اقام الصلاۃ, اقام الصلاۃ یعنی اقامت الصلاۃ اور اقام الصلاۃ میں اگر غور کریں گے, کبھی کبھار یہ تا ہے نا مصدر مرہ کے لیے آتا ہے, ایک بار کرنے کے لیے, 2 بار کرنے کے لیے, 3 بار کرنے کے لیے. اب یہاں پر مصدر مرہ کی جو علامتیں ہٹا دی گئی تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے کہ ہمیشہ نماز قائم کرنا ہے, ہمیشہ نماز قائم کرنا ہے. اللہ اکبر. تو اقام الصلاۃ, نماز قائم کرنا ہے. نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ نماز قائم کرنے سے مراد نماز پڑھنا نہیں, ان تصلیہ نہیں. کہیں پر بھی دیکھیے جب بھی نماز کی بات آتی ہے ان تصلیہ کہ تم نماز پڑھو نہیں ہے ذکر. جہاں کہیں بھی آپ نماز دیکھیں گے ساتھ آئے گا اقام یقیم کا فعل, نماز قائم کرنا, ٹو اسٹیبلش پریئر. کیا معنی اسٹیبلش کا معنی کیا ہے؟ پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ نہیں, اسٹیبلش کا معنی یہ ہے کہ نماز ایک صرف پڑھنے والی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے. آپ وضو کرتے ہیں ہے نا, اور اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, مکمل ارکان کو ادا کرتے ہیں, نوافل کو ادا کرتے ہیں, سنن کو ادا کرتے ہیں, ایک رکن کے بعد دوسرا رکن کی طرف منتقل ہوتے ہیں, امن و امان کے ساتھ, چین و سکون کے ساتھ, اطمینان سے نماز ادا کرتے ہیں. یہی نماز قائم کرنا ہے. نماز کوئی چیز پڑھنا صرف پڑھنا نہیں ہے, سورہ فاتحہ پڑھ کر جانا نہیں ہے. پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں کام بھی داخل ہے. اسی کا معنی قائم کرنا, پڑھنے کے ساتھ ساتھ کام بھی داخل ہے. دونوں مل کر چلے, آپ پڑھیں گے بھی ساتھ ساتھ ایکشنز کریں گے, پڑھیں گے بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے, ایک معنی. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نماز قائم کرنے کا مطلب نماز کے سسٹم کو قائم کرنا, نماز کے سسٹم کو قائم کرنا. بعض حضرات جو خلافت اور حکومت کی زیادہ باتیں کرتے ہیں, پالیٹکس کی باتیں کرتے ہیں, باتیں زیادہ کرتے ہیں, تو وہ یہی معنی دیتے ہیں. تو قیم الصلاۃ مانا ہے کہ نماز کا سسٹم قائم کرے, یعنی ایسی بستی آپ قائم کریں جہاں پر نماز کا سسٹم ہو. یہ ماننے میں کوئی غلطی نہیں, ماننے میں کوئی غلطی نہیں, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. وہ لوگ جب ہمیں انہیں زمین میں طاقت دیتے ہیں, جب ہمیں انہیں زمین میں پلٹنے کا موقع دیتے ہیں, ان کی حکومت قائم کرتے ہیں, تو فوراً 2 سسٹمز کو اقام کرتے ہیں, پہلے نماز کا سسٹم, دوسرا زکات کا سسٹم. تو یہ دوسرا معنی ماننے میں کوئی قباحت نہیں. اگر یہ معنی دے کر دوسرے خیالات کو داخل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اعتراض ہوگا, ورنہ لفظ میں یہ معنی ہو سکتا ہے. لیکن سلف الصالحین کی تفسیروں میں, سلف الصالحین کی تشریح میں جو آیا ہے وہی آیا ہے جو پہلا معنی جس کا میں نے ذکر کیا, یعنی نماز قائم کرنے سے مراد آپ نماز ریگولر پڑھیں, بغیر چھوڑے پڑھیں, اور نماز کی تیاری کریں وضو کے ساتھ ساتھ, اور نماز میں کھڑے ہوں تو نماز کے ارکان, نماز کے سنن, نماز کے نوافل, ایک رکوع سے دوسرا رکوع, امن و امان کے ساتھ, پھر نماز ختم ہونے کے بعد ذکر و اذکار, یہ سب چیز کو جوڑ کر نماز قائم کرنا کہتے ہیں, ایک معنی. دوسرا معنی حکومت میں ایک نماز کا سسٹم قائم کرنا ہے. دونوں معنی ہو سکتے ہیں, معنی میں کوئی حرج نہیں. اگر دوسرا معنی کہے کہ دوسرے عقائد, دوسرے افکار اگر ٹھونسنا چاہتے تو پھر اعتراض ہوگا, ورنہ لفظ میں اس کی گنجائش ہے انشاءاللہ. وہ اقام الصلاۃ. اب نماز ہمارے پاس 3 قسم ہے نا. کون سی قسم ہے؟ ہمارے پاس فرض ہے, اور ہمارے پاس سنن ہے, اور اس کے بعد نوافل ہے. اب سنن کی ایک قسم ہے, ایک ہے سنن رواتب, جو فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والی سنن رواتب ہے. سنن رواتب, اسی کو سنہ مؤکدہ بھی کہتے ہیں, اسی کو سنہ مؤکدہ کہیے, سنن رواتب کہیے, سب ایک ہے. ایک کون سی نمازیں ہیں؟ فجر کے نماز سے پہلے 2 رکعت, ظہر سے پہلے 2, ظہر سے پہلے 4, ظہر کے بعد 2, کتنے ہو گئے؟ 8. مغرب کے بعد 2, 10, عشاء کے بعد 2, 12. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی نے ایک دن میں ان 12 رکعت کی پابندی سے اس نے نمازوں کو پڑھا تو میں اسے جنت میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں, میں جنت میں
گھر میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. تو 12 رکعت فرض کے علاوہ 17 رکعت فرض پلس 12 29 رکعتیں روزانہ. تو یہ اگر آدمی پابندی کے ساتھ پڑھے گا تو جنت میں ایک اسپیشل گھر اسی کے لیے، اسی چیز کے لیے اللہ رب العزت ہمیں ادا کرے گا. تو اہل علم سے کہا السنن الرواتب، اس لیے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ پڑھتے تھے، ہمیشہ پڑھتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں فرض کے علاوہ جو ہمیشہ پڑھتے تھے وہ فجر کی سنت تھی اور وتر کی نماز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور حضر دونوں میں ان دونوں نمازیں پڑھتے تھے، کبھی چھوڑتے نہیں تھے. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب سے پہلے سنت ثابت ہے، عشاء فرض سے پہلے اور عشاء کے فرض سے پہلے سنت ثابت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عصر کے بعد بھی پڑھانا کبھی کبھار ثابت ہے، آدمی اسے بھی پڑھ سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہو گئے فرض نمازیں، یہ ہو گئے سنن میں ہے نا صلاۃ الضحیٰ ہے، چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، صلاۃ الاوابین، یہ سب ایک ہی نماز ہے. آپ اشراق کی نماز کہیے، چاشت کی نماز کہیے، صلاۃ الاوابین کہیے، صلاۃ الضحیٰ کہیے، یہ سب اشراق کے بعد زوال سے پہلے پڑھنے والی نمازوں کا نام ہے. 8 رکعت آپ اس وقت میں پڑھیں گے. اب جب بھی پڑھیں گے اس وقت کے حساب سے اس کا نام دیا گیا ہے. اگر کوئی آدمی زوال کے قریب جا کر پڑھے، زوال سے پہلے پڑھے، تو اسی کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں. صلاۃ الاوابین وہی نماز ہے، جیسے ہی وقت بدلتا ہے نام بدل کر آیا ہے. اگر کوئی آدمی اشراق کے بعد فوراً پڑھ لے، اسی کو ہم فارسی میں چاشت کہتے ہیں. چاشت اشراق کو کہتے ہیں. چاشت کے فارسی لفظ ہے، عربی میں اشراق کہتے ہیں. اشراق کا معنی چمکنا، کیونکہ اس وقت سورج چمکتا ہے، زیادہ چمکتا ہے. تو اس وقت جو نماز پڑھیں گے اسی کو صلاۃ اشراق کہتے ہیں، اسی کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں. یہ 8 رکعت ہیں، 2 4 6 8 پڑھیے. الحمدللہ بہت بڑا اجر ہے اس کا بہت بڑا اجر ہے. اللہ اکبر، بہت بڑا اجر ہے. اور اسی طریقے سے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق تک بیٹھے رہنا، اشراق تک بیٹھے رہنے کا بہت بڑا اجر آیا ہے. یہ ایک حج اور ایک عمرہ مکمل ملے گا اس کا ثواب، اتنی بڑی چیز آئی. اللہ اکبر. تو یہ ہو گئے. اور سنت کی نمازیں جیسی عیدین کی نمازیں، اور اس کے بعد اور کون سی نمازیں آپ جانتے ہیں؟ فرض ہو گیا، ایک دن کی نمازیں ہوں گی، صلاۃ الضحیٰ ہو گیا. اور کیا جانتے ہیں؟ صلاۃ الاستسقاء جانتے ہیں؟ ہاں، صلاۃ الاستسقاء مستحب ہے، مستحب مندوب، یہ سب سنت کی قسمیں ہیں. مستحب کہیے، مندوب کہیے، سنہ مؤکدہ کہیے، سنت کے درجے ہیں مختلف. صلاۃ الاستسقاء ہو گیا، صلاۃ العیدین ہو گیا، اور صلاۃ الکسوف، صلاۃ الاستخارہ، صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف، چاند گرہن، سورج گرہن، یہ سب نماز. اور کیا نماز جانتے ہیں؟ ہاں، تحیۃ المسجد، ہاں، تراویح، صلاۃ التراویح، اور تحیۃ الوضو. اور کون سی نماز جانتے ہیں؟ صلاۃ الجنازہ، اہم چیز، اور صلاۃ التوبہ. سنت ثابت ہے کہ آپ اگر آدمی سے کی غلطی سرزد ہو جائے تو ایک اسپیشل 2 رکعت نماز پڑھیں، انشاءاللہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کرے. صلاۃ الاستسقاء ایک اہم نماز چھوڑ رہے ہیں، اسی کی تلاش کرنا. تہجد، تراویح، تہجد، قیام اللیل. صلاۃ التسبیح غیر روایتوں سے، لیکن آدمی اکیلا پڑھ سکتا ہے. احسن، کس نے کہا؟ صلاۃ الخوف. احسن، بارک اللہ، یہی چیز میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. صلاۃ الخوف کیا ہے؟ جہاد کے میدان میں نماز پڑھنا. جہاد کے میدان میں نماز پڑھنا. اس کے مختلف طریقے آئے ہیں کہ آپ اپنی پوری آرمی کو 2 حصے میں بانٹ لیں. ایک حصہ آرمی کی حفاظت کرے گا، ایک حصہ جماعت ادا کرے گا. جب آرمی آپ کے سامنے ہو، تب آرمی آپ کے پیچھے ہو، اس کے لیے مختلف طریقے. تو اس کے 4-5 طریقے ثابت ہیں. موقع محل کے لحاظ سے آدمی سے دے کر پڑھے، لیکن اس جگہ بھی نماز چھوڑنا جائز نہیں. غور کرنے کی بات کیا ہے؟ آپ جہاد کے میدان میں ہیں، آپ تھوڑا مس کریں گے تو آپ کا سر اڑ جائے گا، ختم زندگی. ایسے موقع پر بھی نماز چھوڑنا جائز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر بھی نماز پڑھتے تھے. تو مانا یہ ہوا کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت دیکھی. میدان میں ایسے موقع پر بھی نماز چھوڑنا ممکن نہیں، گنجائش نہیں، نماز چھوڑنا ہے ہی نہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. ایک آدمی شرک اور کفر فاصلہ صرف نماز کا ہے، فاصلہ صرف نماز کا ہے. تو آدمی کسی بھی حالت میں نماز نہ چھوڑے، اور جو آدمی نماز چھوڑے گا کافر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جس کسی نے بھی جانتے بوجھ سے نماز چھوڑا وہ کافر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. تو اسی لیے اہل علم نے اتفاق کیا، اہل علم نے
اتفاق کیا اگر کسی نے نماز چھوڑ دیا تو وہ کافر ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، نماز آدمی کبھی کبھار پڑھ لیتا ہے تو ہم سے کافر تو نہیں کہیں گے، کبھی کبھار پڑھ لیتا ہے تو کافر نہیں کہیں گے، لیکن اکثر اہل علم ائمۃ الحدیث اور بڑے بڑے اہل علم جس میں محمد بن نصر المروزی اور دوسرے بڑے بڑے اہل علم ہیں، اسحاق ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، بڑے بڑے ائمہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نماز جانتے ہوئے اسے چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا تو پھر مر جائے گا تو مسلمان قبرستان میں دفن نہیں کریں گے، اسے نہ نہلائیں گے، نہ دفنائیں گے، نہ نماز پڑھیں گے، کافر ہے. بڑی کڑی وعیدائی ہے. شہادت کے بعد، شہادتین کے بعد اگر کوئی ایسی عبادت جس کے تعلق سے اتنا زیادہ زور ہے تو نماز ہے. تو آدمی نماز کسی بھی حالت میں نہ چھوڑے. نماز چھوڑ دیا سمجھیے کہ ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا اگر کسی نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو سمجھ جائیں کہ اس کی دولت، اس کے آل اولاد، پورے خاندان برباد ہو گیا. جتنا غم ہوگا اتنا غم ہونا چاہیے اگر اس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا جانتے پوچھتے. تو نماز ایسی چیز ہے، اس میں گنجائش نہیں. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس میں گنجائش نہیں. اللہ اکبر. ایسے لوگوں کا کیا کہنا جو کہتے ہیں کہ ہم کعبے میں نماز پڑھتے ہیں، دلی دنیا میں نماز پڑھتے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے، کیسے مسلمان ہے نا؟ یہ شیطان کے درغے میں پڑھ کر تڑپ رہے ہیں عزیز دوست. غلط عقیدہ نے انہیں برباد کر دیا، غلط تصور نے انہیں برباد کر دیا. نماز کبھی بھی کسی سے ساقط نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آخری نصیحت یہی تھی کہ لوگوں نماز اس میں کمپنسیشن نہیں ہے، اس میں کمپرومائز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. نماز نہیں چھوڑے. اور اس کے بعد تمہارے پاس جو غلام اور لونڈیاں ہیں ان کے تعلق سے ڈرتے رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت ہے. تو اسی لیے شہادتین کے بعد اگر کوئی رکن سب سے زیادہ اہم ہے تو نماز ہے. اور نماز نہیں پڑھنے پر کفر کہا ہے اہل علم نے، بڑے ائمہ کا اتفاق ہے اس میں. تو اسی لیے بہت بہت خطرناک مرحلے میں ہیں وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے. ہمارے معاشرے میں کتنے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ اللہ معاف کرے. ہمارا کام ہے کہ انہیں بتائیں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، لا کر نماز پڑھائیں. یہ ہمارا فرض ہے، ہم کو ادا کرنا ہی. جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک ایول، ایک منکر چل رہا ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں، روک نہیں رہے. بے نمازی آپ کے سامنے جانا مانا یہ ہے کہ آپ اگر نہیں کہیں تو گناہ پھنس جائیں گے. اسے پکڑ کر کہیں کہ نماز پڑھنا تجھ پر فرض ہے. افسوس کی بات، ایسی باتیں جمعے کے خطبے میں ہو، لیکن ہمارے مساجد میں خطبے سونے کے لیے ہوتے ہیں، سننے کے لیے نہیں ہوتے. ایک مسجد میں گیا، میں نے خطبہ دیا تو کہا مینجمنٹ والوں نے کہا کہ آئندہ سے آپ ہرگز خطبہ نہ دیں. کیوں؟ میں کیا معاملہ ہے؟ آپ خطبہ دیتے ہیں لوگ اٹھ جاتے ہیں. ہم یہاں سونے کے لیے آتے ہیں. اصل جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ چاہے سکون ملتا ہے، اور آپ آ کے اونچی آواز میں تقریر کرتے ہیں، یہ نہیں چلے گا مولانا. انہوں نے مجھے روک دیا ہے نا. لوگ مسجد میں سونے کے لیے آتے ہیں. افسوس کی بات، یہ باتیں مسجد میں خطبے میں بتائی جائے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ ہفتے میں ایک بار وہی نماز پڑھتے ہیں. اگر آپ نے وہاں نہیں سنا تو پھر کب سنائیں گے آپ؟ بہرحال نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. نمبر تیسری چیز زکات. عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے اگر کسی نے زکات نہیں دی وہ بھی کافر ہے. عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی آدمی زکات نہیں دے لئی سب مسلم، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور زکات کی بھی کافی اہمیت ہے اور زکات کی بھی تفصیل ہے. زکات کا معنی پاک کرنے کا ہے. تو زکات اور صدقے میں فرق یہ ہے کہ زکات واجب ہے، آپ کو اپنی دولت سے نکالنا ہی نکالنا ہے، واجب ہے، نہیں نکالیں گے تو کافر ہے. نعوذ باللہ. صدقہ آپشنل ہے، چاہے تو دے چاہے تو چھوڑے، یہ آپ کی مرضی رہتی ہے. لیکن زکات نہیں دینا ہی دینا ہے، فرض واجب ہے. اور زکات کن کن چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے. 8 اس کے مسائل میں جہاں آپ کو زکات دینا ہے. لیکن کون سی چیزوں پر زکات ہے؟ سونا چاندی اور کرنسی. سونا چاندی اور کرنسی پر زکات ہے. اور اس کے بعد جانوروں پر زکات ہے. اور اس کے بعد زمین کے پیداوار پر زکات ہے. اور اس کے بعد تجارتی سامان پر زکات ہے. اور اس کے بعد زمین سے جو بھی آپ کو خزانے ملے اس پر زکات ہے. 5 چیزوں پر زکات. سونا چاندی اور کرنسی کتنے % ہے؟ 2.5% ہے. جانوروں پر زکات، ایسے جانور جس کی دیکھ بھال آپ کرتے ہیں. کون سے جانور؟ اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری. آپ کے پاس گھوڑے ہیں تو گھوڑے پر زکات نہیں. زیبرا پالتے ہیں، زیبرے پر زکات نہیں. گینڈے وغیرہ پالتے ہیں، کسی پر زکات نہیں. زکات ان صرف 3 چیزوں پر، ایک اونٹ ہے، ایک گائے اور اس کے بعد بکریاں. اگر آپ کے پاس 25 اونٹ ہیں تو آپ کو ایک اونٹ، اگر اس کی تفصیل، اگر آپ کے پاس 30 گائے ہیں تو ایک گائے،
اگر آپ کے پاس 100 بکریاں ہیں تو 1 بکری. اس کی جو ہے تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں سنائیں. یہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, صرف میں آپ کو گلپسز دیتی ہوں, آگے بات کرتا ہوں. اور اس کے بعد جانور ہوگا, اور اس کے بعد زمین کے پیداوار, زمین سے جو بھی نکلتا ہے اس پر زکات. ٹماٹے پیاز میں زکات ہے. ہاں, زمین سے جو بھی نکلے سے مراد 2 چیزیں ہونی چاہیے, ایک غذا ہو اور ایک آپ گودام میں سیو کریں. 2 چیزیں ہونی چاہیے, 2 کانسٹینٹ ہو تو ہی زکات ہے. ایک غذا ہو, کھاتے ہوں, گھاس ہے گھاس پر زکات ہے. اب ٹریلین کے جی رکھ لیجیے, زکات نہیں ہے نا. گھاس کھانے والی چیز ہو اور اس کے بعد اسے آپ سیو کر سکتے ہیں گودام میں. آپ ٹماٹے کا سیو نہیں کر سکتے, البتہ آم آپ سیو کر سکتے ہیں, ہے نا. اور اس کے بعد دھان سیو کر سکتے ہیں آپ, پلسز گرائنز, یہ سب آپ سیو, جو بھی آپ گودام میں ڈال کر ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں رہ سکتا ہے, تو اسی پر زکات, اسی پر زکات ہے. اب دیکھیں گے یہ جو زمین کا پیداوار ہے اس کے لیے 1 سال کا کنڈیشن نہیں ہے, 1 سال کی قید نہیں ہے. جیسے نکل جائے آپ کو فوراً دے دینا ہے, جیسے نکل جائے آپ کو ویسے ہی فوراً دے دینا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا جو پیداوار ہے ایک 50 کلو زکات دیں گے نہیں, اس کے لیے منیمم کتنے کیجیز ہو, منیمم 600 کیجیز ہو یا پھر 360 کیجیز ہو. باس قول کے مطابق آپ کی جو زمین کی پیداوار ہے اگر یہ منیمم 360 کیجی ہے, اس سے زیادہ ہے تو اس میں کتنے پرسنٹ, اگر آپ نے اس کھیتی باڑی میں کام کیا, موٹر لگایا, پانی ڈالا, خرچ کیا, تو آپ دیجئے 5%. اگر آپ نے کچھ بھی خرچ نہیں کیا, وہ آسمان سے پانی پڑا اور وہ اگ گیا, 10%, 10% آپ دیجئے. یہ رہا پیداوار کے تعلق سے. بعض چیزوں کے تعلق سے اہل علم نے اختلاف کیا, ورنہ جو چیزیں استعمال میں اس تعلق سے تو اتفاق. دھان اس کے اتفاق. اب تیسری چیز تجارتی سامان, چوتھی چیز تجارتی سامان, جو بھی چیز بزنس پروڈکٹ بن جاتی ہے اس پر زکات. اور جس دن سے وہ بزنس پروڈکٹ بن گئی اس دن سے زکات. اس دن سے کیلکولیشن شروع کیجئے جب تک کہ 1 سال نہ ہو جائے. تو اس میں 1 سال کا قید ہے. ایک چیز کا بزنس پروڈکٹ بن جاتی ہے, آپ موبائل رکھیں بزنس پروڈکٹ ہے نہیں, جب آپ نے سوچا کہ اسے بیچ دوں, جب آپ نے سوچا کہ اسے بیچ دوں, اور یہ موبائل ہے 50,000 روپے کا, سمجھا آپ نے, میں اسے بیچ دوں, اور اس کے بعد آپ نے دوستوں سے کہہ دیا کہ بھائی ایک موبائل ہے پارٹی کا, تو بتاؤ. اب یہ کیا بن گیا, بزنس پروڈکٹ بن گیا. آپ اسی اس میں کنٹینیو کیے, 1 سال کے بعد یہ موبائل میں زکات دینی ہے, کیونکہ یہ بزنس پروڈکٹ بن گیا ہے. بزنس پروڈکٹ کب بنے گا, جب آپ نے دل میں نیت کر لی اور ساتھ ساتھ اس کے تعلق سے عمل کر لیا, اعلان کر دیا, کسی میں OLX میں ڈال دیا, فلاں میں ڈال دیا, فلاں میں ڈال دیا, لوگوں سے کہہ دیا, تو آپ ہے نا پکا ہو گیا کہ بزنس پروڈکٹ ہے. جیسے بزنس پروڈکٹ بن گیا, 1 سال کے بعد اس میں 2.5% دینا ہے. 1 سال کا قید ہے بزنس پروڈکٹس میں, اور 2.5%, 2.5%. 2.5% نکالنے کا بہتر طریقہ کیا ہے, آپ کے پاس سونا ہے, کیسے 2.5% نکالیں گے, ڈیوائڈڈ بائی 40, یہی آنسر ہے. جو بھی آپ کی دولت ہے اسے کیلکولیشن کیجئے, اماؤنٹ لائیے, ڈیوائڈڈ بائی 40 کیجئے, جو رزلٹ نکلے گا یہی آپ کو زکات میں دینا ہے. یہی آپ کو زکات میں, ڈیوائڈ بائی 40, 40 ہی اس کی تقسیم. جو بھی بزنس پروڈکٹ بن جائے اس پر زکات ہے. اب آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے, میں ہے نا اس کی جو ہے جواب دینے کے وقت نہیں ہے ہمارے پاس, بات ہم کو آگے بڑھانا. اور آخری چیز زمین سے جو نکلی, الخارج من الارض, زمین سے نکلنا, اس سے مراد کیا ہے, زمین سے خزانے نکلتے ہیں. کسی کو خزانہ مل گیا تو 20% دے دینا چاہیے. خزانہ مل گیا, وہ خزانے میں 20%, آپ یہاں کی حکومت کہیں گے پورا لے لیں گے, آپ 1% بھی نہیں دیں گے, حکومت پورا لے لے گی. میں قدیم زمانے کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے زمین کھودی کچھ بنانے کے لیے تو وہاں خزانہ نکل آیا, تو اسلامک قانون کہتا ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس میں سے 20% نکال کر دے دیجیے, آپ غریبوں میں حکومت کے حوالے کر دیجیے, باقی آپ کا ہے. اب آپ کے جو ہے زمین سے نکلتا ہے, کیا کون سی چیزیں نکلتی ہیں, پیٹرول نکلتا ہے زمین میں سے, آپ کے میٹلز نکلتے ہیں, بہت ساری چیزیں نکلتے ہیں, سب میں زکات ہے. صحیح قول یہ ہے, اور پہلے لمبے اختلاف کیا کہ پیٹرول میں زکات ہے کہ نہیں. صحیح بات ہے کہ اس میں زکات ہے, صحیح بات یہی ہے, اکثر علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اس میں بھی زکات ہے, کیونکہ وہ الخارج من الارض, زمین سے نکلنے والی چیز ہے. اس میں بھی آپ کو کتنے پرسنٹ دینا ہے, 20% زکات دینا ہے. تو یہ 5 آئٹمس میں زکات ہے, اس کے علاوہ کسی اور چیز میں زکات نہیں. اور زکات علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا بہت ہی بہترین علم میں سے ہے, اس کی تفصیل جان رکھنا بہترین چیز ہے. یہ ہو گیا زکات, یہ ہو گیا. اس کے بعد ہے روزہ, حج. ٹھیک ہے, حج کے 3 قسمیں, ایک ہے حج تمتع, ایک ہے حج قران, ایک ہے حج افراد. حج تمتع وہ حج ہے جس میں آپ عمرہ بھی کریں گے, حج بھی کریں گے,
عمرہ حج کے درمیان احرام اتار کر چند دنوں کے لیے انجوائے کریں گے، اسی لیے اسے تمتع کہتے ہیں، تمتع کا معنی انجوائے کرنا۔ قران اس حج کو کہتے ہیں جس میں آپ عمرہ کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، لیکن دونوں کے درمیان احرام نہیں اتاریں گے، ایسے ہی کنٹینیو کریں، عمرہ کرنے کے بعد ایسے ہی کنٹینیو کریں گے، حج کریں گے۔ قران ایک ہے حج افراد، حج افراد اس حج کو کہتے ہیں جس میں آپ عمرہ نہیں کریں گے، صرف حج کریں گے۔ حج کیا ہے؟ حج 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ہو سکے 13 ذی الحجہ، ان ایام میں آپ کو جو کام کرنا ہے کریں گے تو یہ حج ہے۔ 8 ذی الحجہ کو آپ مینا جائیں گے احرام پہن کر، 9 ذی الحجہ کو آپ عرفہ جائیں گے اور اس رات کو مزدلفہ میں گزاریں گے، اور پھر 10 تاریخ کو پھر مینا واپس آئیں گے۔ 10 تاریخ میں آپ کو 5 کام کرنا ہے۔ پہلا کام کنکریاں مارنا ہے بڑے جمرات کو، اور اس کے بعد جانا ہے ذبح کرنا ہے، اور اس کے بعد بال مڈانا ہے، احرام اتارنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو جانا ہے طواف اور سعی کرنا ہے۔ 10 دن کے 10واں تاریخ بہت ہی اہم ہے، اسی کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ 10ویں تاریخ میں بہت سارے کام کرنا، اس کے بعد آپ آ گیا 11واں دن آپ کو رات مینا میں گزارنا ہے۔ 11واں دن زوال کے بعد تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا ہے۔ یہاں آپ جمرات کہیں گے، شیطان نہیں کہیں گے، کیونکہ شیطان کہے کہ تربیت ہو جاتی ہے، وہاں پہنچتے ہیں تو واقعی شیطان سمجھ جاتے ہیں، بڑے بڑے بڑھنے مارتے ہیں جنہ یہ وہاں پر چھوٹی چھوٹی کنکریاں مار رہا ہے، وہ شیطان نہیں ہے بھائی، اسے جمرات کہیں گے۔ جمرات کا معنی فتر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جمرات کہا، کہیں پر بھی شیطان نہیں کہا گیا ہے۔ لوگ شیطان شیطان کہتے ہیں، وہاں جاتے ان پر شیطان سوار ہو جاتا ہے، عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہرگز شیطان مت کہیے، جمرات کہیے، لوگوں کو سکھائیے کہ جمرات کہیں، تاکہ ان کی سائیکالوجی میں یہ بات بیٹھ جائے کہ شیطان نہیں ہے۔ تو اس تعلق سے بہت سارے واقعات ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے، انتہائی مزدقہ واقعات ہم نے دیکھے، عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہوئے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اور سنا ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ بہرحال آپ 11ویں دن زوال کے بعد ان تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں گے ساتھ، بس پھر رات گزاریں گے۔ 12ویں دن زوال کے بعد تینوں جمرات کنکریاں مارنے کے بعد مغرب سے پہلے نکل جانا ہے۔ آپ مغرب سے پہلے نہیں نکلے تو پھر رات بتائیں گے۔ 13ویں دن پھر زوال کے بعد تین جمرات کنکریاں ماریں گے تو آپ کا حج ختم، آپ کا حج ختم۔ حج ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے، حج ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے، یہ بہت بڑا اجتماع ہے مسلمانوں کا۔ آدمی حج کرنا چاہیے، چاہے کچھ کرے نہ کرے، حج کرنے۔ حج بہت بڑی عبادت ہے اور بہت ہی زبردست ایڈونچر ہے، ماشاءاللہ تبارک۔ نوجوان کریں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا، اور اس کے بعد مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی۔ آپ کے بغل میں کیسا آدمی کھڑا ہوگا، آپ پلٹ کر دیکھیں گے تو پہاڑ مانند ہوگا، ہے نا۔ آپ اسے بات کریں گے، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ کچھ کہے گا، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن دونوں بغل میں نماز پڑھیں گے۔ آپ کا پیر اس کے پیر کے سامنے، جیسے آپ کے بچے کا پیر آپ کے سامنے ہے، آپ کے چھوٹے 2 سال کے بچے کا پیر جیسے آپ کے پاس ہوگا ویسے اس کا پیر اتنا بڑا ہوگا۔ بڑے عظیم لوگ، ہے نا، دنیا کی کون سے حصے سے آتے ہیں معلوم نہیں، اللہ اکبر، عجیب و غریب رنگ، عجیب و غریب گفتگو، سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور مختلف قسم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ حج اصل میں انجوائے کرنے کا نام ہے۔ بعض لوگ برڈن سمجھتے ہیں، ان کے لیے پہلے دن سے مصیبت ہے۔ جو آدمی حج کو برڈن سمجھتا ہے، پہلے دن سے پریشانی، آخر دن تک پریشان رہتا ہے۔ اور حج جانے سے پہلے احکامات، مسائل جان کر آدمی جائیں۔ میں تو یقینی طور پر کہوں گا جتنے بھی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، اس میں آپ سمجھیے کہ اللہ عالم 10% لوگوں کا حج صحیح ہوتا ہوگا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، اب میں نے وہاں پر لوگوں کو دیکھا، عرفہ کے دن گھوم رہے ہیں، کہاں پہ بور مارا نہیں جا رہا ہو گیا آپ کا حج۔ آپ کیوں میرا عرفہ نہیں گئے؟ کیوں نہیں؟ طبیعت تھکی ہوئی ہے، آج کمرے میں نہیں کہ کل چلے جاؤں گا، آپ کا حج ختم ہو گیا، بیکار فالتو میں پھر رہے، جائیے واپس، ہے نا۔ ایسی غلطیاں کرتے ہیں، سیکھتے نہیں مسائل، سیدھے چلے گئے حج میں۔ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ آدمی حج جانے سے پہلے 1 دن پہلے سیکھنا نہیں ہے۔ بعض لوگ حج بڑے انٹرسٹ سے کال کر کے 1 دن 2 دن پہلے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہرگز کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ باقاعدہ چند دنوں پہلے سے سنیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 لیکچر سنیں، ان احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد ادھر جا کر سب پر عمل کریں۔ ہمارے پاس لوگ حج کو جھگڑا سمجھے ہوئے، اب حج جائیں گے تو 2 چیزیں آپ کو عام نظر آئیں گی، مفتی ہر جگہ نظر آئیں گے، فتوا دینے والا آپ کے بغل میں ہے، وہ پورے فتوے دے دیں گے، آپ کو کسی کو فون کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پوری تفصیلیں جانتے ہیں۔ کہیں گے کہ گئے سال میں نے ایسا ہی کیا، گئے سال میں 9 ذی الحجہ کو بنا نہیں عرفات نہیں گیا، اس سال میں لے جاؤ گا، ہے نا۔ عجیب و غریب مفتی کی ایک لمبی تفصیل آپ دیکھیں گے۔ اور دوسری چیز، آپ جھگڑے عام ہوں گے، ہر طرف جھگڑتے رہیں گے لوگ، کھانے کے لیے جھگڑیں گے، بس میں چڑھنے کے لیے جھگڑیں گے، بہت عام افسوس کا منظر ہے۔ یہ تمام چیزوں کی وجہ تعلیم نہیں، ایجوکیٹ نہیں کرتے ہیں لوگ۔ حج کے لیے تو لے کر جاتے ہیں،
ٹریولز بنا لیا، آپ نے فلاں بنا لیا، لے کر لوگ گئے، کما رہے ہیں، لیکن کسی کو نہیں سمجھاتے. اور ساتھ کس کو لے کر جاتے ہیں؟ ساتھ معلم ہوتا ہے، یہاں جاتے سے معلم ہوتا ہے، وہ معلم صاحب کو مسئلہ معلوم نہیں. معلم صاحب انہوں نے حج کیا ہے تو کہا کہ بھائی آپ سکھا دیجیے. اس کے بعد مسائل پیش آتے ہیں عجیب اور غریب فتوے، اللہ المستعان. تو یہ ہو گیا عزیز دوستو حج کے ساتھ عمرہ. حج کے ساتھ عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے. احرام پہنے آپ، 4 چیزوں کا نام احرام پہنے، اور اس کے بعد آپ طواف کریں، سعی کریں، بال منڈائیں، احرام اتاریں. طواف، احرام پہنے، طواف، سعی، بال منڈانا، اسی کا نام عمرہ. عمرہ آپ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں کر لے سکتے ہیں، لیکن حج 5 دن میں ہوگا. اور حج جیسے فرض ہے ویسے عمرہ بھی فرض ہے. یہ ہو گیا حج کا مسئلہ. حج کی تاریخ ہے، حج مستقل علم ہے. اللہ اکبر. حج ایک مستقل علم ہے، حج ایک مستقل تجربہ ہے. اور آخری چیز روزہ. روزے بھی ہمارے پاس 3 قسم کے فرض روزے ہیں، مسنون روزے ہیں، نوافل ہیں. فرض روزے رمضان کے، اور سنت کے روزے جیسے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے ہو گئے، اور ایک مہینے میں 3 دن کے ایام 20 کے روزے، 13 14 15 یا پھر 14 15 16 اس کے روزے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے رکھتے تھے. اور اس کے بعد پیر اور جمعرات کے روزے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. اس کے بعد عرفہ کا روزہ، اس کے بعد یوم عاشورہ کا روزہ. یہ سب سنت کے روزے، یہ سب سنت کے روزے. سب کے لیے اجر مختلف اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں. اس کے علاوہ نفل روزے ہیں، آپ جب چاہے روزے رکھ سکتے ہیں. اور سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. 1 دن آپ روزہ رکھیے، 1 دن روزہ آپ چھوڑیے. اگر کسی نے سال بھر روزہ رکھا اس کا روزہ ہی نہیں. 1 دن روزہ رکھیں اور 1 دن روزہ چھوڑیں، اور سب سے بہترین عبادت ہے 1 دن روزہ رکھیں اور 1 دن روزہ چھوڑیں. اور نوجوانوں کے لیے روزے سے بہتر کوئی عبادت ہے ہی نہیں. روزے سے بہتر کوئی عبادت ہے ہی نہیں. روزہ ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو بھوکا ڈالتا ہے. جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو انسان کو اللہ یاد آتا ہے. ایسے اللہ نے سسٹم بنایا ہے، جب اس کا پیٹ خالی ہو جائے تو اسے اللہ یاد آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز یاد نہیں آتی. کمزور ہو جاتا ہے، سرکشی نہیں ہوتی، تکبری ختم ہو جاتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے. پیٹ بھر جاتا ہے تو پہلے سوچتا کیا ہے؟ نعوذ باللہ حرام سوچتا ہے. پیٹ بھر جائے تو پہلی سوچ اس کی حرام ہوتی ہے، نعوذ باللہ. شریعت نے پیٹ بھرانے کے بعد بہت سارے کنڈیشنز ڈال کے اسے روکا ہے کہ دیکھ بھائی حرام مت کر. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں فقہا نے مسائل کو جوڑا ہے. جیسے ہی کھانے پینے کا ذکر کیا اور اس کے بعد فوراً سزاؤں کا ذکر کیا ہے. کھانے پینے کا ذکر کیا، کتاب الاطعمہ، یہ کھائیں وہ کھائیں فلاں چیز کھائیں، یہ چیز جائز وہ چیز جائز نہیں. پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد فوراً کتاب الجنایات، سزا، چرائیں گے تو ہاتھ کاٹیں گے، زنا کریں گے تو مار دیں گے، سزاؤں کا ذکر. اس وجہ سے کہ پیٹ بھرنے کے بعد آدمی برائی سوچتا ہے، اس کے لیے سزائیں اسلام. تو روزہ بہت ہی بہتر عبادت. ان عبادتوں میں سب سے بہتر عبادت اس ناحیے سے، ریاکاری کے ناحیے سے، چھپانے کے ناحیے سے روزہ بہتر ہے. شہادتیں کہیں گے معلوم ہو جائے گا، حج کریں گے معلوم، نماز پڑھیں گے معلوم ہو جائے گا، اور آدمی زکات دے گا تو معلوم ہو جائے گا. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جب تک آدمی نہیں کہتا لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. اس کے اندر اخلاص بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے لیے اجر کیا ہے؟ جب اخلاص بھرا ہوا تو اجر کیا ہے؟ اللہ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کے لیے خاص اجر دوں گا. روزے میں آدمی ریاکاری نہیں کر سکتا. ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، 2 ادھر آئے تو دونوں نے تعریف کی. تو نماز پڑھ رہے تو دل بھر گیا، تعریف سنی. انہوں نے فوراً رکھا توڑا، کہا کہ دیکھا روزہ بھی ہونا روزہ بھی، یہ بھی آپ میرے فیچرز میں یہ بھی ایڈ کر لو، آپ میں روزہ بھی ہے نا. یہ معاملہ ہے ہمارا، اللہ ہماری حفاظت کرے. یہ عزیز دوستو مختصر یہ ارکان کی تعریف ہے، اور اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. انشاءاللہ جب بھی موقع ملے اس میں تفصیل سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ آج حدیث نمبر 3 ختم ہو گئی. ختم ہونے سے پہلے ایک اہم بات سن لیجیے. یہ ارکان میں شہادتین کے بعد جتنا زور نماز اور جتنا زور زکات میں ہے اتنا زور روزہ اور حج میں نہیں. اتنا زور روزہ اور حج میں نہیں. جو آدمی نماز چھوڑے گا اور زکات نہیں دے گا، اہل علم کا تقریباً اتفاق ہے کہ وہ کافر ہے. لیکن یہی معاملہ روزہ اور حج کے تعلق سے نہیں. حج کے تعلق سے آپ نے عمر بن خطاب کا قول سنا. دوسرے اہل علم نے اس تعلق سے اتنی تشدید نہیں بیان کی جتنا روزہ، جتنا نماز اور زکات کے تعلق سے. اسی لیے آپ ارکان کہ آپ سے جو ہے نا ڈیفرینشیٹ کریں گے تو پہلے شہادتیں، اس کے بعد نماز، اس کے بعد زکات، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد حج. اس کا یہی سیکوینس ہے، یہی سیکوینس. اس میں جو پہلے 2 ہیں بہت ہی کٹھن ہے نا، یہ شہادتیں سے بہت ہی قریب جڑے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ایک رکن دوسرے رکن سے جڑا ہوا ہے. ایک رکن دوسرے رکن سے جڑا ہوا ہے. نماز ایمان سے جڑی ہوئی ہے، اور زکات نماز سے جڑی ہوئی ہے، اور روزہ زکات سے جڑی ہوئی ہے، حج روزے سے جڑا ہوا ہے. دیکھیے ایک عبادت میں دوسری عبادت ہوگی ضرور.
ایک عبادت میں دوسری عبادت ہوگی ضرور. آپ زکات کب دیتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں، ہے نا، روزے داخل ہو گئے. اب حج میں جاتے ہیں تو وہاں آپ روزہ بھی رکھتے ہیں. اگر آپ قربان نہیں دے سکتے تو روزہ رکھیں گے. تو ایک عبادت دوسری عبادت سے جڑی ہوئی. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اتنا گہرا کنیکشن ہے ایمان سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اگر کہیں پر بھی ایمان کی کھوٹ پیدا ہو جائے تو عبادت قبول نہیں ہوتی. جیسے شرابی کے تعلق سے کہا گیا اگر کسی نے شراب پی لی تو 40 دن کی فجر کی نماز قبول نہیں ہوتی. مسافر کی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ اتنا کیا کہ نمازیں اللہ رب العزت روک دیتا ہے، کیونکہ اسے اور ایمان سے گہرا تعلق. اسی طریقے سے اگر کسی جادوگر کے پاس گیا، اس کی بات سنا اور قبول کر لیا تو کافر بن جاتا ہے. اگر قبول نہیں کیا، صرف سنا تو اس کی 40 دن کی نمازیں بیکار ہو گئی. وہ صرف گیا جادوگر کے پاس، کیونکہ اس نے ایمان کو بیچ دیا تو پھر نمازیں اس کی بیکار ہو جاتی ہے. تو ایمان اور نماز کا گہرا تعلق ہے. اس میں کچھ ڈیفیکٹ ہوگا تو فوراً اسلام کہتا ہے کہ آپ کی نماز چلی جاتی ہے. تو گہرا اس کا تعلق عزیز دوستو. تو نماز اور زکات بہت بہت اہمیت والے. اسی لیے ہم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا، جب ان کے زمانے میں لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا تو انہوں نے باقاعدہ جہاد کیا. اور لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ میں ہر وہ آدمی سے جہاد لڑوں گا جو نماز اور زکات میں فرق کرے. جیسے نماز ہے ویسے زکات ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل علم کا تقریباً اتفاق ہے کہ اگر شہادتین کے بعد اگر کوئی نماز چھوڑ دے، کوئی زکات چھوڑ دے تو آدمی کافر ہے. لیکن روزہ اور حج کے تعلق سے اتنی شدت نہیں ہے. واللہ اعلم وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سورۃ ثم اصطفینا من عبادنا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. یہ ہے سورۃ الفاطر انشاءاللہ. سورۃ الفاطر میں آپ نے زکات کا مستقل سبجیکٹ شروع کر لیا. دیکھیے زکات ہے نا کب فرض ہوگی، اس میں 3 کنڈیشنز ہیں. پہلا کنڈیشن مالک، زکات کا مالک ہو. دوسرا کنڈیشن وہ آپ کی ملکیت میں ہو، مالک ہوں گے آپ لیکن وہ اس وقت آپ کی ملکیت میں ہو، یعنی آپ کے کنٹرول میں. نمبر 3 نصاب کو پہنچے، تب جا کے زکات واجب ہوتی ہے. تو بیت المال کا اونر کون ہے؟ کوئی نہیں، زکات نہیں ہے. جی زکات ہر سال دینا ہے. ابو داؤد اور دوسری بات اس معلوم ہوا کہ اذا حال علیہ الحول، 1 سال اس پر گزر جائے. یہ جو قید آئی ہے اس اہل علم صحیح قرار دیا. امام نووی نے صحیح قرار دیا، بہت سارے ائمہ نے صحیح قرار دیا. پتہ نہیں کہاں سے جاہل لوگ نکل گئے، انہوں نے اسے ضعیف قرار دیا. پتہ نہیں کیسے، ہے نا. یہ لوگ ہر روز ضعیف حدیث کو ضعیف کرتے ہیں تو ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں. سوال کر رہے ہیں کہ دوسرے انبیاء کے پاس کلمہ تھا. ضرور لا الہ الا اللہ تو تھا، لا الہ الا اللہ تھا، اور اس وقت کے نبی کی اتباع کرنا وہ بھی ان پر واجب تھا. لیکن جیسے محمد رسول اللہ ہے ویسے ان کے لیے کیا تھا ہم نہیں جانتے. بعض لوگ کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، یہ کہتے ہیں لیکن اس کا کوئی اسٹرانگ دلیل نہیں ہے. یعنی لا الہ الا اللہ کے ساتھ ان کا نام کیسے لیتے تھے، اس کے لیے کیا صیغہ تھا ہم نہیں جانتے اللہ، لیکن تھا ضرور. سارے انبیاء کے لیے وہی کلمہ لا الہ الا اللہ. اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ ایک ایسا کلمہ سکھا، ایسا جملہ جس میں ادا کرو تو تیرے قریب ہو جاؤں. تو اللہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ. موسیٰ نے کہا سب کہتے ہیں، کہا کہ اس میں اتنا دم ہے کہ تم کہو گے تو اس کا اجر کچھ اور ہے نا. تو لا الہ الا انبیاء کے لیے تو لا الہ الا اللہ. ہاں، اور ٹرانسپلانٹیشن اگر کہتے ہیں نا، اس تعلق سے اہل علم نے اتفاق کیا کہ دیکھیے کبھی بھی اگر ایسے مسائل ہیں تو 2 قسم کے فتوے. ایک فتویٰ فردی فتویٰ، ایک آدمی کا فتویٰ. ایک ہے فتویٰ جماعی فتویٰ، گروپ آف اسکالرز، فتویٰ آرگنائزیشن. تو کبھی بھی ہم کو چاہیے کہ آرگنائزیشن کے فتوے پر انحصار کریں. معتبر آرگنائزیشن ہے کیونکہ وہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے، وہاں پر علماء کی جماعت ہوتی ہے اور ہر فتوے پر بحث ہوتی ہے، اس کے بعد فتویٰ دیا جاتا ہے. اب ہمارے اس زمانے میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک مشہور ایک آرگنائزیشن ہے جو فتویٰ آرگنائزیشن، جسے فقہ کونسل کہتے ہیں. فقہ کونسل جو جدہ ہے. تو یہاں پر ساری دنیا کے علماء جمع ہوتے ہیں. مصر وغیرہ میں بھی ہے لیکن یہاں پر چونکہ سعودی عرب کی نگہبانی میں ہے تو ساری دنیا کے علماء آتے ہیں اور وہاں پر بحث کرنے کے بعد فتوے لگاتے ہیں. تو فتویٰ جو جماعی فتویٰ ہے اس پر انحصار کرنا زیادہ بہتر ہے فردی فتوے سے. لیکن فتویٰ جماعی آپ کو سنائے گا کوئی فردی تو سنائے گا ہے نا.
تو فتویٰ جماعی پر انحصار کرنا ضروری ہے. تو فتویٰ جماعی اس تعلق سے ٹرانسپلانٹیشن کے تعلق سے یہ ہے کہ جسم کا وہ اعضاء آپ دینے کے بعد خود بخود آپ کے جسم میں ڈیولپ ہو سکتا ہے، یا پھر نکالنے کے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی. ویسا اگر کوئی اعضاء، ویسا کوئی عضو آپ ڈونیشن میں دیتے ہیں پیسوں کے لیے نہیں، صرف اس آدمی کی جان بچانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو جائز ہے. جیسے کڈنی ہوگا، 2 کڈنی، ایک آپ نے دے دیا، زندگی گزار سکتے ہیں. لیور ہے، اس کا ٹکڑا آپ نے دوسرے کے اندر رکھ دیا، آپ کے اندر بھی ڈیولپ ہو جائے گا، اس کے اندر بھی ڈیولپ ہو جائے گا. خون ہے، آپ نے کسی کو دے دیا تو خود آپ کا جسم خون بنا لیتا ہے. لیکن آنکھ دے دی تو دوسری آنکھ نہیں آتی. ایک ہاتھ آپ نے نکال کر دے دیا تو دوسرا ہاتھ نہیں آتا. تو ایسی چیزیں حرام جو آپ کے جسم میں ڈیولپ ہو جا سکتی ہیں، جسے آپ ایک سے کام چلا سکتے ہیں، جیسے کڈنی ہوگا خاص طور پر، تو ایسے اس کا اللہ کے لیے آپ دینا جائز ہے. کافر کے لیے دینا بھی جائز ہے، کافر کے پاس دینا بھی جائز ہے. اللہ ہاں سوال کر رہے ہیں کہ مرے بعد، ابھی نے آپ نے سنا ہے جسم بھی اللہ کے پاس سے آئی ہوئی امانت ہے، تو آپ کیسے اس امانت کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. آپ مرنے کے بعد بھی نہیں دے سکتے، جائز نہیں. اللہ دے سکتے مرنے کے بعد نہیں. دیکھیے اب عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم کر کے پورے سامان نکال لیتے ہیں، حالانکہ پوسٹ مارٹم نہیں کرنا چاہیے. لیکن اہل علم نے کہا، خاص طور پر سعودی عرب وغیرہ حکومت میں یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی گمنام آدمی کہیں مر گیا ہے، لوگ اس کے وارثین کو نہیں جانتے، یا پھر ایک ایسا آدمی جو ہے جس کے تعلق سے خبر ہی نہیں کہیں مر گیا، ایسا آدمی اگر مل جائے تو اس کے جسم کے اعضاء لے سکتے ہیں تاکہ علم سیکھنے کے لیے، کیونکہ اس سے سب کو فائدہ ہے میڈیکل سیکھنے کے لیے، اور اس کے بعد یہ اعضاء دوسروں کو لگانے کے لیے جائز ہے. لیکن اچھا خاصا آدمی جس کے وارثین ہیں، شہر میں رہتا ہے، لوگ جانتے ہیں، اس کے تعلق سے انہوں نے کہا حرام ہے. بہرحال یہ میڈیکل کے تعلق سے فتوی اہل علم کے بڑے مختلف ہیں، اور اس کے بعد اتنا آسان نہیں. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ وار بوٹی پر زکات. وار بوٹی پر زکات نہیں ہے. وار بوٹی تو آپ کی دولت میں جمع ہو جائے گا. جب آپ کی دولت میں جمع ہو گیا تو وہ آپ کی دولت ہوگی، آپ کی دولت پر زکات. وار بوٹی ملتے ہی دینا نہیں. وار بوٹی آپ کو مل گئی تو آپ کی دولت میں چیز داخل ہو گئی. اب آپ کی دولت اگرچہ نصاب کو پہنچ گئی ہے، 1 سال گزر گیا، اس نصاب کو دینا پڑے گا، ورنہ فی نفسی وار کی بوٹی میں نہیں، مال غنیمت میں نہیں. فیکٹری کے زکات جو جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں. دیکھیے سلسلہ لمبا ہو جائے، خاص طور پر بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ جانے والے ہیں، اگر کوئی لے کر جانے والے ہیں چلے جائیں. ٹھیک ہے. فیکٹری کا معاملہ ہو گیا یا بزنس پروڈکٹ کا معاملہ ہو گیا، اس میں سب سے پیچیدگی کی چیز یہ ہے کہ پروڈکٹ آپ کے پاس نہیں رہتا، آتا جاتا ہے، فلو ہوتے ہوئے رہتا ہے. اور اہل علم نے کنڈیشن لگایا کہ آپ کے پاس جو بزنس پروڈکٹ ہے وہ اگر نصاب کو پہنچ جائے، وہاں سے ایک سال شروع ہوتا ہے. نصاب کیا ہے؟ سونا چاندی کا نصاب. چاندی کا نصاب کیا ہے آج کے حساب سے؟ 20 پر 3000، 20 پر 4000. یہ اگر 24000 اگر اس حد تک مال پہنچ گیا، وہاں سے آپ کا ایک سال شروع. اب ایک سال اس پر بیتے گا تو اس کے بعد آپ وہ پورا جتنا بھی پروڈکٹ ہے اس میں سے 2.5% آپ نکالیں. اب یہاں ہوتا ہے کہ کبھی پورا مال آپ دے دیتے ہیں پارٹیوں کو. اب پارٹیوں کے پاس مال ہے، آپ کے پاس کلیکشن نہیں آیا، پیسے نہیں آیا، مال دیے ہوئے کلیکشن دھیرے دھیرے آ رہا ہے. اب دوسرے یہ جو جدید تجارت کے جو گلچز ہیں، یہ گلچزوں میں جانے کے بجائے آدمی یہ کریں کہ اس کے پاس جتنا بھی پروڈکٹ ہے وہ ایک مرتبہ رمضان میں دے دیا ہے، یا پھر رمضان سے پہلے دے دیا ہے، یا پھر رمضان سے بعد دے دیا ہے، یا پھر جو کیا ہے فائنینشیل ایئر مارچ میں اس نے دے دیا تو آئندہ مارچ تک کے حساب لگا بس. یہ مارچ میں دے دیا تو آئندہ مارچ میں پھر پورا نکالیں، 2.5% دیں، انشاءاللہ صحیح ہے. کیونکہ اس کے اندر مختلف شکلیں ہیں، مختلف گلچز ہیں، کبھی نصاب سے کم ہو جائے گا، کبھی نصاب سے زیادہ ہو جائے گا، کبھی مال ہی نہیں رہے گا، لیکن مال آنا ہے، قرض آنا ہے، یہ ہے نا، اسے آپ ایک جگہ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. اس کے مختلف شکل ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک بار دے دیے تو وہاں سے ایک سال کیلکولیٹ کیجیے، ٹھیک اسی دن آپ پھر کیلکولیشن اٹھائیے، حساب کتاب نکالیے اور اس میں سے 2.5% دیجیے، انشاءاللہ صحیح. اب جہاں تک فیکٹری کا معاملہ ہے، فیکٹری میں بڑے بڑے مشینریز آپ لگائیں، کروڑوں روپے کے مشینریز لگائیں، اس میں سے پروڈکٹ بنتا ہے، ان مشینوں میں زکات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے لیس علی العبد وعلی الفرس زکات،
آپ کے پاس جو غلام ہیں، آپ کے پاس جو گھوڑے ہیں، اس پر زکات نہیں۔ تو اہل علم نے قیاس یہ کیا کہ جو بھی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں اس پر زکات نہیں، جو بھی آپ استعمال کر لیں زکات نہیں۔ آپ ایک واچ پہنے بہت کاسٹلی لیکن آپ استعمال کرتے ہیں زکات نہیں۔ آپ کے پاس موبائل ہے، ایک دم قیمتی موبائل استعمال کر رہے ہیں 1.5 روپے کا، لیکن کوئی زکات نہیں اس کو۔ تو جو چیز آپ کے استعمال میں، آپ کے پاس کار ہے، آپ سمجھے کہ وہ ٹیکسی سروس چلا رہے ہیں، آپ کے پاس کارز ہیں، کارز پر زکات، جو فائدہ آئے گا اس پر زکات ہے۔ فیکٹری میں جو فائدہ آئے گا، جو جمع ہوتا ہے، وہ پروفٹ میں زکات ہے، وہ پروفٹ میں زکات ہے۔ اگر فیکٹری سے مال بنا، آپ ایک پروڈکٹس کو جمع کر رہے ہیں، آپ کے پاس فیکٹری ہے، اس میں سے آپ پروڈکٹس بناتے ہیں، ہے نا، یہ پروڈکٹ جمع کرتے ہیں، تو یہ پروڈکٹس پر زکات ہے۔ وہ اگر فائدے کی شکل اختیار کرتا ہے تو فائدے پر زکات ہے۔ یہ مشنریز پر زکات نہیں، واللہ اعلم، مشنریز پر زکات نہیں ہے، واللہ اعلم، یہی صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے، بس برخاست کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔